پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں ہو سکتا وہاں تک عمل بھی صحیح سے مکمل طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس اجتماع میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ علم کی فضیلت کو بیان کروں، تاکہ جو علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اجتماعات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یا کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں یا بیانات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو انہیں اس کی برکتیں بھی معلوم ہو کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کی فضیلتیں بھی اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب یہ درجات کی بلندی کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ ایک عام بندہ اور ایک وہ بندہ جس نے علم حاصل کیا ہے، اللہ اس کو جنت کے اندر کتنا بلند کرے گا؟ تو فرمایا کہ ایک عام بندہ، ایک مسلمان اور ایک عالم دین، اس کے درمیان فرق کتنا ہوگا؟ فرمایا 700 درجوں کا فرق ہوگا اس کا، اور ہر درجے کی جو لمبائی ہے، جو دوری ہے، وہ 500 سال کا فاصلہ، یعنی 500 سال کے بعد ایک درجہ آئے گا، دوسرے 500 سال کے بعد دوسرا درجہ۔ اللہ تبارک و تعالی علم والے کو 700 درجے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ علم کی فضیلت کتنی ہے اور علم کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، جس کے بنا پر اللہ نے اتنی ساری فضیلتیں اس کی رکھی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ جو سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یعنی اللہ فرماتے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے، علم والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری آیت کریمہ سورہ فاطر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں، ان تمام کے دلوں میں جو اللہ کا ڈر ہے نا، وہ کب پیدا ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں علم ہوگا وہی حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرے گا، اور علم نہیں ہوگا تو ڈرے گا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عبادات کیا ہیں، اس کے ترک کرنے پر سزائیں کیا ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جب اس چیز کی معلومات ہی نہیں تو پھر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے کو اس کے اندر شمار فرمایا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا سورہ نمل میں،
قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے درباریوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلقیس وہاں سے نکل چکی ہے اور اس کا جو فاصلہ ہے کافی لمبا ہے، کئی میل دور کا راستہ ہے، اور وہ وہاں سے آنے کے لیے نکل چکی ہے، تو کون ہے جو اس کا وہاں جو تخت ہے وہ تخت میرے پاس لے کر آئے؟ کون ہے؟ تو سب سے پہلے ایک جن کھڑا ہوا، جنات، اور کہتا ہے کہ حضور میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے، کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ ابھی آپ کی محفل لگی ہوئی ہے، محفل ختم بھی نہیں ہوگی اس سے پہلے لے آؤں گا۔ بہت بڑی بات تھی نا، کیونکہ ہزاروں میل کا فاصلہ اور بغیر کسی سواری کے جانا آنا اور اتنا بڑا تخت لانا جو ٹنوں وزنی تھا، اس تخت کو لے کر آنا، تو جن کہتا ہے کہ میں محفل کے ختم ہونے تک لے کے آ جاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے کوئی لے کے آئے، اس سے بھی پہلے لے کے آئے۔ تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جن کا نام تھا آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی تھے اور آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میں وہ تخت آپ کے پاس لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ تم پلک بھی نہیں جھپکو گے اس کے پہلے لا دوں گا، میں پلک جھپکنے سے پہلے میں لا دوں گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آنے کا جو کام تھا نا وہ اتنا فاسٹ کہ پلکیں بھی نہ جھپکے اور اتنا بڑا تخت آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ کس بنا پر؟ کون سی طاقت تھی ان کے پاس؟ وہ جنات تھا اور کہتا تھا کہ لاؤں گا لیکن محفل ختم ہونے تک، اور یہ انسان ہے۔ آج خواہ مخواہ لوگ جناتوں کو تابع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتا نہیں کہ اللہ نے انسان کو طاقت کتنی عطا فرمائی ہے، اللہ نے انسان کو کتنی قوت عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان چاہے تو جناتوں پر بھی حکومت کرے، بس اس کے اندر وہ صلاحیت ہو جائیں، وہ قابلیت ہو جائیں، اس کے پاس وہ علم ہو، وہ تقوی ہو، وہ پرہیزگاری ہو، تو پھر اس کی حکومت جنات پہ بھی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کس بنا پر آپ نے کہا تھا؟ تو اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، قال الذین عنده علم من الکتاب، کہ وہ عرض کرتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یعنی پتا چلا کہ آصف بن برقیہ جو اللہ کے ولی تھے وہ یوں کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لا دوں گا، وہ کسی اور بنا پر نہیں، علم کی بنا پر کہتے ہیں، یہ علم کی بنا پر کہتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پتا چلا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو تمام دولتوں پر بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ جو چیزیں آپ کی کسی اور طریقے سے حل نہیں ہوتی، علم سے وہ ساری چیزیں حل ہو جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیت کریمہ ہیں جو علم کی فضیلت کے اوپر ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ عنکبوت کے اندر ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بھی قرآن میں مثالیں بیان کی جاتی ہیں نا، ایگزامپلس دیے جاتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ قرآن میں جو اللہ مثالیں دیتا ہے ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری مقامات پر علم کے تعلق سے ذکر فرمایا۔ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔
آپ دیکھیں سورہ رحمان کی پہلی آیت کریمہ جو شروع کی آیتیں ہیں نا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور ما کان وما یکون کا انہیں علم سکھا دیا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ علم کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، یہ اس بات کی طرف ہمیں بلاتی ہے کہ ہم لوگ علم کو حاصل کریں، علم دین کو حاصل کریں۔ اور دیکھیں علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آگوش تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک علم سیکھتے رہو۔ علم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بہت سارے علم فرض کے اندر شامل ہے کہ اس کا سیکھنا فرض ہے، کچھ علم ایسا ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، کچھ علم ایسا ہے جس کا سیکھنا واجب ہے، کچھ علم ایسا ہے جس کا سیکھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جن چیزوں کی ہمیں روزانہ ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، قیامت کے دن اس نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں علم کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے علم کے حوالے سے، آپ سماعت کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ جس بندے سے بھلائی چاہتا ہے، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو دین کی سمجھ ملے، سمجھ لینا چاہیے اللہ اس بندے سے راضی ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بھی ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف کی، وہ کافی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو وہ سنا دوں۔ فرمایا گیا، یہ جو حدیث ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی مسجد کے اندر تشریف فرماتے بیٹھے تھے، تو فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تو ان کے پاس ایک شخص آیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا، فَقَالَ، اس نے کہا، یا ابا الدرداء اتیتک من المدینہ مدینتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو شخص آیا تھا وہ یوں کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس مدینہ شریف سے آیا ہوں، یعنی حضور کے شہر سے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری آنے کی وجہ بس اتنی ہے کہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کس لیے؟ صرف ایک حدیث سننے کے لیے، جو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آپ نے حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ دمشق، کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ، اور وہ بھی آج کا دور نہیں، یہ صحابہ کرام کا دور ہے، تابعی کا دور۔ اس دور کے اندر اتنا بڑا سفر طے کیا، کس کے لیے؟ صرف حدیث سننے کے لیے، صرف حدیث سننے کے لیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں، کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ حدیث تو چلو سننے کا ایک بہانہ ہوگا، کوئی اور بھی کام ہوگا، کوئی تجارت کے غرض سے بھی گئے ہوگے، بزنس کے لیے گئے ہوگے، کوئی اور بھی معاملہ ہوگا، اس لیے وہ گئے ہوگے دمشق۔ تو دیکھیں، قال
تو حضرت ابو درداء نے کہا فما جاء بکا تجارہ، کیا تم بزنس کے لیے آئے ہو، کیا تم تجارت کے لیے آئے ہو؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تجارت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ قال ولا جاء بکا غیر، تو کیا تم کسی اور کام کے لیے آئے ہو؟ تجارت بھی مقصد نہیں ہے، کوئی اور کام کے لیے آئے ہو؟ قال لا، میں کسی اور مقصد کے لیے بھی نہیں آیا ہوں۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضور کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کوئی راستہ چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا وہ علم دین کے حصول کے لیے بیٹھے ہیں، علم دین کی طلب کے لیے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کوئی راستہ چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اور فرشتے علم طلب کرنے والے سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یعنی جو علم کا حصول کے لیے لگ جاتا ہے نا تو جب وہ زمین پہ چلتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے زمین پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ وہ طالب علم زمین پر نہیں اللہ کے فرشتوں کے پروں پر چلے، اللہ کے فرشتوں کے پروں پر چلے، اس لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں زمین پر۔ صرف کس لیے؟ تاکہ علم کا طلب کرنے والا اس کے اوپر قدم رکھے۔ کتنی بڑی شان ہے یہ، کتنا بڑا اعجاز ہے یہ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر اگر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے نا، اس کے سوا کچھ اور تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن اے علم کے طلبگاروں، تمہارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کاش بندہ اس عظمت کو سمجھے اور علم کے حصول میں اپنا وقت لگائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ آسمان کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی علم کے طلبگار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اگر کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے علم سیکھ لے کتنی بڑی فضیلت حاصل کرے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ محفلیں کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یقیناً یہی محفل قیامت کے دن ہمیں جنت کے پروانے عطا فرمائے گی۔ لوگ اسے سمجھے یا نہ سمجھے، یہ بار بار لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جمعرات ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، میسج آ جاتا ہے اجتماع کے لیے، یہ کیا بار بار سننا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے، ان محفلوں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علم کے طلبگاروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور پھر میرا آقا فرماتے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ وہ ہیں جو صرف عبادت کرتے ہیں، اسے عابد کہا جاتا ہے۔
عابد عبادت کرنے والا، اور ایک وہ ہے جو عالم ہے علم رکھنے والا۔ آقا فرماتے ہیں علم رکھنے والا عابدوں پر ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے چاند ستاروں پہ فضیلت رکھا کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ کتنا بڑا درجہ اللہ نے عالموں کو دیا، علم والوں کو دیا۔ فرمایا کہ نبیوں کا جو کوئی وارث ہے تو وہ عالم ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا۔ ایک دنیا دار جب دنیا سے جاتا ہے تو پیسے اور دولت چھوڑ کے جاتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، اپنی وراثت میں علم دین چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ لہٰذا جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے پورا پورا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی دولت نہیں، یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے جتنا ہو سکے علم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، نئی نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی ہے اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ یہ علم، یہ حکمت جس کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے مرتبے کو بڑھا دیتی ہے۔ اور کتنا بڑھاتی ہے؟ فرمایا گیا کہ اگر وہ غلام بھی ہو علم سیکھنے والا، تو اگر وہ علم سیکھ لے نا تو پھر اس کا درجہ بادشاہوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ غلام بھی اگر علم حاصل کرے تو وہ بادشاہوں کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے علم کے دنیاوی فائدے کہ دنیا میں بھی دیکھا جائے تو بڑا مرتبہ ملتا ہے، اور آخرت میں تو جو مرتبہ ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تاریخ دمشق کے اندر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے افضل وہ مومن عالم ہے جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ یعنی وہ عالم سب سے افضل ہے کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے تو تمہاری ضرورت کو پوری کر دے، تمہیں نفع پہنچائے اور تمہیں مسائل بتائیں، دین سکھائیں، تمہاری دینی مشکلات کو حل کر دے۔ وہ عالم سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم اس سے بے پرواہی کرو تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز رکھے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے علماء اور مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی نبوت کا جو درجہ ہے نا، اللہ کے نبیوں کا جو درجہ ہے، تو نبوت کے درجے کے سب سے قریب اگر کوئی درجہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ ایک علماء کا درجہ اور ایک مجاہدین کا درجہ ہے۔ فرمایا علماء تو رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء اور مجاہدین درجہ نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ یعنی ایک پورا قبیلہ اگر مر جائے تو اس سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان کسی عالم کی موت سے دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کوئی علم کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یقیناً جس نے علم کو سمجھا ہے اس نے یقیناً علم کی عظمتوں کو سمجھ کر اس کی قدر بھی کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں. کان کا مطلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا سونے کی کھان، وہ خان کو یہاں کان کہا جاتا ہے اردو میں. تو کہا کہ لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح الگ الگ کانیں ہیں. ان میں سے جو زمانے جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو. یعنی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دین کی سمجھ ہے، وہ ایمان لانے کے بعد بھی افضل و اعلیٰ رہیں گے اور ان کا مرتبہ بلند و بالا رہے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہیدوں کے خون دونوں کا وزن کیا جائے گا. عالم جو قلم چلاتے ہیں نا، کتابت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، علم کی باتیں لکھتے ہیں، فرمایا گیا قیامت کے دن عالموں کی قلم کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور عالموں کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھاری ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنی بڑی فضیلت اللہ نے علماء کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میرا آقا فرماتے جس نے میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کی اور ان 40 حدیثوں کو لوگوں تک پہنچا دیا، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بن جاؤں گا. جو 40 حدیثیں یاد کرے احکام کی اور وہ 40 حدیثیں لوگوں تک پہنچا دے، تو قیامت کے دن میرا آقا اس کے شفیع بھی بن جائیں گے، اس کے گواہ بھی بن جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور پھر میرا آقا فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ اس کو روزی بھی عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو مشکلوں کی آسانی علم دین کے حصول میں ہے. علم سیکھو گے اللہ آسانی کر دے گا، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا. اس لیے علم کو سیکھنے کی کوشش کرو، علم کے حصول میں لگے رہو. اور ایک اور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر علم والے کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں علیم ہوں اور ہر علم والے کو میں دوست رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں. اور ایک اور مقام پہ نبی پاک نے فرمایا عالم زمین میں اللہ کا امین ہوتا ہے. پورے روئے زمین پر ایک عالم اللہ کا ایک امین ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دوسری حدیث میرا آقا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں ہے. یعنی ایسا دن کوئی گزر جائے کہ جس پورے دن میں کوئی ایسی بات نہ سیکھوں جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو پھر میرے لیے اس دن میں کوئی برکت نہیں ہے. برکت والا دن وہی ہے جس دن میں تم کوئی ایسی نئی بات سیکھو جس کے ذریعے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. روز نئی بات سیکھو، روز نیا علم حاصل کرو، تب پھر آپ کے لیے وہ دن برکت والا دن ہوگا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کو عبادت اور شہادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت میرے ادنا صحابی پر ہے. یعنی آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے میں تمام صحابہ کے اندر جو سب سے ادنا صحابی ہے اس پر جو میری فضیلت ہے، جو میرا مقام ہے، ایسی ہی فضیلت اللہ نے عالم کو عابد پر عطا فرمائی ہے. ایک بندہ وہ ہے جو پورا دن اور رات عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو علم والا ہے. تو اللہ نے اس علم والے کو اس عبادت گزار بندے پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک اور حدیث، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے لوگوں کی. پہلے انبیاء کرام،
پھر علماء کرام اور پھر شہیدان اعظام. یہ تین لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور لوگوں کی بخشش کروائیں گے, لوگوں کو جنت میں داخل کروائیں گے. لہٰذا معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور یہ مرتبہ شہادت سے بڑھ کر ہے. اگرچہ شہادت کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہے, لیکن علماء کی فضیلت اللہ کے نبی نے شہیدوں سے بھی زیادہ بیان فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک اور حدیث, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو, اور ایک فقیہ, ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے, اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے, پیلر ہوتا ہے, اور اس دین کا ستون ایک عالم ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو ایک فقیہ کو دین کا ستون قرار دیا, اور شیطان کو ہزاروں عابدوں کو گمراہ کرنا آسان لگتا ہے, وہ کسی کو بھی بہکا دیتا ہے, لیکن ایک شیطان عالم کو نہیں بہکا سکتا. اس لیے آپ بھی علم حاصل کریں, آپ بھی علم والے بنیں, جتنا ہو سکے علم کے حصول میں اپنا وقت لگائیں. جب تم علم حاصل کر لو گے تو شیطان تمہیں کبھی نہیں بہکا سکے گا, شیطان کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. اس لیے علم کا شوق پیدا کرو, کتابیں پڑھو, دینی کتابوں کا مطالعہ کرو. جب کتابیں پڑھو گے, مطالعہ کرو گے, علم کی مجلس میں بیٹھو گے, تو یقین جانو علم حاصل کرو گے تو پھر شیطان تمہیں کبھی ہرا نہیں سکے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو, اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے. دین سیکھنا سب سے افضل عبادت, سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ دین سیکھو, علم حاصل کرو. آپ اگر کتاب لے کے بیٹھے ہو نا, علم سیکھ رہے ہو, تو یہ کتاب لے کے پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. اور صرف عبادت ہی نہیں, اللہ کے نبی فرماتے سب سے افضل عبادت ہے, سب سے افضل عبادت ہے. تو کتابوں کا مطالعہ کرو, دینی علم حاصل کرو. اور ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور ایک اور مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں, اور ہر درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کر سکتا ہے. یعنی تیز رفتار گھوڑا جتنی مسافت 70 سال میں پوری کر دے, اللہ تبارک و تعالی ایسے 100 درجے بلندی عالم کو عطا فرماتا ہے. تو علم کے حصول کے لیے اپنا وقت لگائیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے, سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا العلم باللہ, اللہ کے لیے علم حاصل کرو, اللہ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرو. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی ذات کا علم, اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرو, اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. عرض کی گئی ہمارا سوال عمل کے متعلق ہے, یعنی ہم علم کے بارے میں نہیں پوچھتے, عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں. جبکہ آپ ہمیں علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو عمل کرنا ہے تو عمل کے لیے علم ضروری ہے. جب علم حاصل کرو گے تو عمل کے اندر آپ کے عمل میں ایک خصوصی کیفیت پیدا ہوگی اور لذت آئے گی, اور وہ عمل درست ہوگا آپ کا. اس لیے علم کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آخری حدیث میں سنا دوں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھایا جائے گا، جتنے عبادتیں کرتے ہیں نا سب کو اٹھایا جائے گا. پھر اللہ علماء کرام کو اٹھائے گا. ایک طرف عبادت کرنے والے بھی اٹھیں گے اور علماء بھی اٹھیں گے، اور ان سے فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اللہ فرمائے گا. تو یہ علم کی فضیلت، اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے علم کی دولت عطا فرماتا ہے. تو آج کے اجتماع میں قرآن و حدیث کی اتنی باتیں کافی ہیں علم کے حصول کے لیے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ علم دین بھی حاصل کریں. اس کے لیے آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں. بہت ساری یہاں گجراتی ہندی میں کتابیں پڑھی ہیں. کوئی بھی ایک کتاب اٹھا کر اس کتاب کو پوری پڑھنے کی کوشش کریں. روز 2 پیج پڑھیں، 3 پیج پڑھیں، زیادہ سا نہیں، 2-3 پیج پڑھیں. اگر آپ کے پاس اگر آپ عربی اور اردو میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ کنز الایمان رکھیں. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کا لکھا ہوا ترجمہ قرآن کا، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کی تفسیر پڑھیں. یقین جانیں یہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا، بہت برکتیں پیدا ہوگی. یہ ہم جو اپنا وقت فالتو میں برباد کرتے ہیں نا ادھر ادھر بیٹھنے کے اندر یا موبائل کے چکر کے اندر، یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. یقین جانو ہمیں مرنا ہی مرنا ہے، آج نہیں کل مریں گے ہم. کیوں نہ ہم علم حاصل کر کے مریں، کیوں نہ ہم نالج لے کر مریں، کیوں نہ اپنے رب کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو جو بھی حضرات ہیں جن کے پاس وقت ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بھی بیٹھ کے علم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں. بہت ساری کتابیں PDF آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر. آپ ہندی میں، اردو میں، انگلش میں آپ پڑھیں، مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کے علم میں جیسے جیسے اضافہ ہوگا آپ کو خود بخود عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا. علم ہوگا تو عبادت کا شوق خود بخود پیدا ہوگا، اور علم نہیں ہوگا تو پھر عبادت کو من نہیں کرے گا. پھر کبھی نماز کے لیے بلانا نہیں پڑے گا. خود کتابیں پڑھو گے تو آپ نماز تو پڑھو گے، آپ دوسروں کو بھی نمازی بنا دو گے. یہ فضیلت ہے علم کی. تو اس لیے علم کے حصول میں اپنا وقت لگاؤ، علم کو حاصل کرو. کتنی فضیلت دی اللہ نے علم کے لیے، کتنی زیادہ برکتیں اللہ نے علم والوں کے لیے رکھی ہے. آپ اگر علم سیکھنے کی عادت پیدا کر لو گے نا، روزانہ علم حاصل کرو گے، اللہ کے فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے. کتنی بڑی برکت. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علم کا حاصل کرنا ہر مشکلات کا حل ہے. ہر مشکل کو آسان کرنا ہے تو علم ہی حاصل کرو. علم ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.